اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے ایک اسپیسیفک اور ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر کہ عورت کی دو گواہی ہوگی، تو تب ان کی چیخیں مار سک جاتی ہیں، تب یہ بغلیں بجاتے ہوئے ہر مندر کی ٹلی بجاتے ہیں اور ہر مسجد کی چپل کو دیکھ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور کل دونوں عورتیں بیٹھ کے کہتی ہیں ہم نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، تو پھر مانو نا اسلام کو کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، مانو، تب تم پٹاخے مارتے ہو کہ جناب اسلام ہاں یہ زبردست آرگیومنٹ آپ کا. عامر صاحب جی السلام علیکم، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. جی جی بالکل. ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ہے وہ بولنے کا موقع بھی دیا اور سننے کا موقع ملا، کیونکہ کل تو سننے نہیں دے رہی تھیں محترمائیں اور بہت پریشان کیا، اور ابھی تو میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ میری فیلنگ کیا تھی، مگر ابتدائی طور پر جو آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے، ابو ذر بھائی نے، آپ نے اور سیم سٹالن بھائی نے، ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ کیوں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں بولنے نہیں دینا چاہ رہی تھی، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے. یعنی جس طریقے سے اب چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، ایک ایک ریفرنس کو دکھایا گیا ہے، اور اتنی یقین کریں کہ اخلاق سے، انسانی آپ سمجھ لیں تمیز اور جو ایک رسپیکٹ کا کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے کسی فیملی میں، کسی جگہ پر، آپ نے تو ایتھیسٹ کی مثال دی کہ جو کھلے دماغ کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ان باتوں کو کھل کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کی باتوں کو آپ لوگوں نے کتنے طریقے سے یہاں بیان کیا ہے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آئیں، اور میں جانتا تھا کہ جب انہوں نے اسلام پر گندے، گھنونے اور ادھورے اور بودے اور نہایت احمقانہ بنیادوں کے اوپر اور تجاہلانہ اور انٹینشنل ڈس آنیسٹی کے ساتھ جو انہوں نے الزامات رکھے، میں یقین کریں میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ اب سیم بھائی کو بولنے نہیں دیں گے، جی ہاں یہ بولنے نہیں دیں گے اب ان کو، یہ مجھے پتا چل گیا تھا، اور وہی ہوا. اب یہ جو پریزنٹیشن ابو ذر بھائی نے پیش کیا، اس ساری چیزوں کے اوپر میں کہتا ہوں صرف ایک چیز آپ دیکھیں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر پریتی صاحبہ جو ہیں وہ جس طریقے سے اعتراض پیش کر رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے کہیں کی ورڈز ڈالے ہیں، یعنی سرچ کیا ہے، کلنگ لکھا ہے یا مرڈر لکھا ہے کسی ویب سائٹ پہ جا کے، وہ جو ساری حدیثیں نکلی ہیں سارے قتل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیے سارے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کسی گدھے کا قتل ہوا ہے یا کوئی مکھی مری ہے، یعنی کوئی مرڈر لفظ ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دو. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ایک دوست تھے، ان کو امریکہ جانے کا بڑا شوق تھا، انہوں نے بار بار ایمبیسی کے چکر لگایا، ان کو ویزا نہیں ملتا تھا، انہوں نے کہا یار کم بخت ویزا نہیں مل رہا کیسے جاؤں، انہوں نے کہا تمہیں ایک بوری میں بند کرتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں اسامہ بن لادن، وہ خود اٹھا کے لے جائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اسلام کے اوپر اعتراض کیا. اس کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دلیل یہ ہے، جس بندے نے کل وہ سٹریم دیکھی اس کو پتا چلے گا، انہوں نے نام لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا اور درمیان میں سے چروا دیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیا. یہ واقعہ ابتدائی اسلام کے زمانے کا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، یاسر کی والدہ، ان کا واقعہ جو ابو جہل نے کیا، اور انہوں نے کہہ دیا دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سمیہ کو ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ٹانگ رکھ کے درمیان میں سے چیر دیا اونٹوں کے ذریعے. آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ فرسٹریٹڈ ہیں اور کس حد تک یہ بکلائے ہوئے ہیں کہ اسلام پر کسی، یعنی مرڈر ہے تو اسلام نے کیا، کہ کوئی کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا اسلام نے کیا، چارجر آپ کا فیوز ہو گیا اسلام نے کیا، آپ کے گھر کی پلیٹ ٹوٹ گئی اسلام نے توڑی. یہ عالم ہو چکا ہوا ہے ان کا اس وقت. اب میں اپنے وہ 5 نکات رکھ دیتا ہوں مختصراً، کیونکہ جیسا مفتی صاحب نے کہا مختصر وقت ہے. نمبر 1، میں ایک لمبے عرصے سے ایک بیانیے کو لے کر چل رہا ہوں جو یہ ہے کہ ہم نے ان کے چینل پر نہیں جانا. اس کی ایک بین، واضح اور بلنٹ کرسٹل کلیئر مثال جو ہے وہ کل تھی کہ ہم ان کے چینلز پر کیوں نہیں جاتے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ کو سنیں. نمبر 1، اگر جانا پڑ جائے تو اس پر ہم نے بہت دفعہ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں کہ نیوٹرل چینل ہو، جس طرح مفتی صاحب نے سچ والا کو چینل دیا، اس میں میں اسٹرکٹلی یہ چیز ایڈ کرتا ہوں اور رائے بھی دیتا ہوتا ہوں اپنی ٹیم کے اندر بھی، دوستوں کو بھی، سپر چیٹ بند ہوگی اس کے اوپر. اور نمبر 2، ماڈریٹر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے سے طے ہوں گی، کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا، ٹاپک سے باہر نہیں جایا جائے گا، مسلمات طے ہوں گی، ہمارا سورس آف نالج کا. یہ ساری چیزیں شارٹ کر رہا ہوں کہ اگر جانا ہو تو یہ وہ شرائط ہیں. اور سیم سٹالن بھائی کا جو ڈیبیٹ کا کیس ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، سٹڈی کیس ہے ہمارے سامنے، کہ دیکھیں ایک بندے نے پورے ڈیبیٹ کے اندر اس کے چہرے سے اسمائل غائب نہیں ہوئی،
اور کس طریقے سے یہ, اور یا تو ہونا اس نے عورتوں کی بدتمیزی کی ہو, یا اس نے کسی دھرم کے ساتھ توہین میں جملے بولے ہوں, اس بندے نے کس طریقے سے مسکراتے ہوئے بات کی, 1 منٹ کے لیے بھی اس بندے نے جو اپنا آپے سے باہر نہیں ہوا. مگر دیکھیں کہ انہیں اندر برداشت نہیں تھی. جتنی دیر وہ ڈاکٹر پریتی صاحبہ, جن کا بڑے دیگچے جتنا منہ ہے, معذرت کے ساتھ میں فلو میں بول جاتا ہوں, معذرت کیجیے گا, میں غصے میں تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتا ہوں, معاف کرنا, میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. اچھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ بندی جتنی دیر تک بات کرتی رہی, سیم اسٹالن بھائی نے سانس بھی نہیں لیا, سانس کی آواز ہوتی ہے نا, وہ بھی نہیں آئی سانس کی آواز. مگر جیسے ہی سیم اسٹالن بھائی نے اپنا مائک ان میوٹ کیا ہے, وہ ایسے بیچ میں کودی ہے جیسے WWE کا رکیشی ہوا کرتا تھا, میں 2000 میں ریسلنگ دیکھا کرتا تھا. دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا. تیسرا پوائنٹ میں یہ رکھتا ہوں, وہاں پر عورت کارڈ کھیلا گیا, ریئلی سوری, عورت کارڈ کھیلا گیا, فیمنزم کا, لیڈیز, ہم عورتیں ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ڈس ریسپیکٹفل. ہائے, جو جہان کی گالیاں, جو جہان کی بدتمیزی تم لوگوں نے اس بچے, بچہ میں کہہ رہا ہوں دوست ہے ہمارے, سیم ہمارے بھائی کے ساتھ کی, ہمارے ساتھی کے ساتھ کی, سیم اسٹالن کے ساتھ, کوئی نہیں بولا. اور تم لوگوں پر جب بات ہوئی, he is so disrespectful, he is continuously interrupting me, I cannot speak, please mute, please mute, please mute, رٹا ڈال دیا ادھر پلیز میوٹ کا. وہ بندہ خاموشی سے سنتا رہا, عورت کارڈ کھیلا گیا. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام یہ کہتا ہے ایک اسپیسیفک اور ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر کہ عورت کی 2 گواہی ہوگی, تو تب ان کی چیخیں مار سک جاتی ہیں, تب یہ بغلے بجاتے ہوئے ہر مندر کی ٹلی بجاتے ہیں اور ہر مسجد کی چپل کو دیکھ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور کل دونوں عورتیں بیٹھ کے کہتی ہیں ہم نے ایک بندے سے بات کرنی ہے, تو پھر مانو نا اسلام کو کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں, مانو, تب تم پٹاخے مارتے ہو کہ جناب اسلام. ہاں یہ زبردست آرگیومنٹ آپ کا, یہ بڑا اچھا لگا. نا, جب ہم کہتے ہیں 2 گواہ, عورت 2 ہونی چاہیے تاکہ, تو اس وقت چیخیں نکلتی ہیں, اور اپنی باری آئے تو نہیں نہیں جی میری سپورٹ کے لیے یہ ہیں, ہم اکیلے بات نہیں کر سکتے. بہت اچھے, بہت اچھے, چوپڑیاں نالے 2. اچھا ایک چیز 2 versus 1 کے اوپر. دوسری بات, یقین کریں مجھے حضرت پتہ کیا لگ رہا تھا, مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے سٹار پلس کا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, اور اس ڈرامے میں 2 بہویں اپنی ساس کو گھیرے ہوئے بیٹھی ہیں, اور اس سے سارے بدلے اگلے پچھلے نکال رہی ہیں. یقین کریں ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے 2 بہویں ہیں, اور کھانا خراب انہوں نے کر دیا کہ آج تو ساس ہمارے قابو آ گئی ہے, ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جناب ہماری ولیمے کے اندر یہ کیوں نہیں ہو. یعنی مقصد آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا تاثر تھا اس وقت ڈرامہ جو چل رہا تھا, نمبر 1. نمبر 2, او محترمہ ٹھیک ہے, محترمہ آپ کو بلایا گیا تھا, میں تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں, محترمہ آپ کو بلایا گیا تھا وید کے اوپر, پراناز کے اوپر, سناتن دھرم کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے, پریزنٹیشن آپ نے دے دی اسلام کے اوپر ہیں, وہ یہ کیا ہے, آپ کو بلایا گیا سناتن دھرم کے اوپر, پریزنٹیشن کیا. اچھا جب سناتن کے اوپر والے پیش ہوتے کہتے ہیں میری تیاری نہیں تھی, تو آپ کو بلایا کس لیے تھا, آپ کو تو بلایا تھا سناتنیوں کے دفاع کے لیے, اور آپ کہتی ہیں جی وہ حوالہ مجھے دیا, مجھے اوریجنل کتاب نکالنے دو. کیا ڈرامہ ہے, کیا ڈرامہ ہے, ہیں, کیوں کر ہمیں یقین کہ وفا ہی کرو گے, کیوں کر ہو ہمیں یقین کہ وفا ہی کرو گے, کیا وعدہ تمہیں کر کے مکرنا نہیں آتا, ہم کیوں کر یقین کریں, کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اچھا سیم بھائی کو کہتا ہے جی اوریجنل کتاب دکھاؤ, تو تم نے کوئی ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ دکھایا تھا محترمہ, آپ نے کیا توپ کاپی میوزیم سے نکال کے اوریجنل ٹیکسٹ دکھایا تھا اس امام کا, طبقات ابن سعد کا, یا ان حدیثوں کا, آپ نے بھی پریزنٹیشن پیش کی, اور وہ بھی انگلش میں, اور اس سے گلا کر رہے تھے کہ جناب انگلش میں کیوں, خود سنسکرت نکال لی تو نکالو نا عربی, دورہ پڑ جائے گا دورہ. چوتھا میں چیز کہنے لگا ہوں, اس ڈیبیٹ ڈیبیٹ تو میں نہیں کہتا, سرکس لگائی ہے انہوں نے, اور ہمارے بھائی کے ساتھ انہوں نے ان کا وقت بھی برباد کیا, مگر الحمدللہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یرانے گئے, چلو اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے, پتہ تو چل گیا نا کون کتنے پانی میں ہے. چوتھی چیز یہ, پٹھا بٹھا کر رکھ دیا, کھانا خراب کر کے رکھ دیا اس ساری گفتگو کا, جب سمیر آیا اور سمیر کو بھی نہیں بولنے دیا. او ہو اتنی تتی بریکوں فیل, یہ وہ ٹرک ہے, یہ وہ ٹینک ہے جو اپنے فوجی بھی مارتا جا رہا تھا کل, ایسا ٹینک تھے یہ لوگ. اور سٹیم اسٹالن بھائی کے ساتھ تو جو کرنا تھا, آپ لوگوں نے تو اپنا کھانا خراب کر دیا. وہ بندہ کہہ کر گیا کہ میں بہت ڈپریس ہوں آپ دونوں سے, اور وہ پوجا بیچاری بڑی اچھے طریقے سے سناتن کو ایک ایسا روحانی, ایک ایسا رومانٹسائز کرتی ہے, ڈاکٹر پریتی نے پکڑ کے پانی پھیر دیا, دلیا بنا دیا سارے دھرم کا.
اچھا وہ سمیر بھی بیچارہ وہاں سے بھاگ گیا. سمیر منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے سمیر کو بھی بولنے نہیں دیا. سٹین اسٹیلن تو پھر مسلمان تھا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو بات ہوگی. پانچویں اور آخری چیز, اور یہ میں بینگ اپ پاکستانی ایک بات کرنے لگا ہوں, مگر میں ہندوؤں سے, مسلمانوں سے بھی نہیں, انڈین مسلمانوں سے بھی مخاطب نہیں ہوں, میں ہندو سے مخاطب ہوں اس وقت. آپ کو پتہ ہے جب کسی انڈین مسلمان کو یہ تانا مارا جاتا ہے کہ جاؤ پاکستان جاؤ, یہ ہندوؤں کا دیش ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اسی چیز کو کیش کیا جاتا ہے. میں انڈین ہندو سے اس وقت مخاطب ہوں. تم میں دم خم ہوا تو اس کے خلاف کمپلین کرو, ان کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت لے کر آؤ, کیونکہ ہم پاکستانی پھر اسی چیز کو کیش کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انڈین مسلمز کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ انڈیا صرف اور صرف مسلمانوں کا. تم لوگ اگر مسلمانوں کو وہاں جینے نہیں دو گے, کس طرح چلو گے معاشرے میں؟ اور وہ کہاں گیا امیج انڈیا کا کہ جی بگیسٹ ڈیموکریسی اور ویلکمنگ رچ کلچر کلرفل ٹریڈیشنز. آپ نے تو پکڑ کے یار اس بندے کو لائیو بٹھا کے دونوں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں چھوڑ دو اس کو, لیو کا رٹا ڈال دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر میں انڈین ہندوز کو کہتا ہوں کہ میں پھر شکر کروں اس چیز پر, آپ لوگ مجبور کرتے ہو جان بوجھ کے کہ آپ لوگ یہ جو بارڈر ہے اس کو مزید تھک کرتے ہو, اس لیئر کو کہ آپ مجبور کرتے ہو کہ ٹھیک ہے پھر ہم شکر ادا کریں ہم آپ سے دور ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. تو اپنے کیئر کریں, ان انڈین مسلمز کی عزت کریں, ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ سلیقے سے جینا سیکھیں. بڑی معذرت, بڑا دکھ ہوا مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی, آپ کے جو کامنٹس تھے بڑے ویلیوبل تھے ماشاءاللہ. آپ نے بڑی سنجیدگی اور بڑے حصے مزاح دونوں کا اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا. بہت بہت شکریہ.